رات کا وقت تھا اور چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے چھلک رہی تھی۔ ویراٹ اور دیو نے شہر سے دور ایک پراسرار اور ویران بھوت بنگلے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ویراٹ اور دیو رات کے اندھیرے میں گھنے جنگل کے بیچوں بیچ اس بھوت بنگلے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ان کے دل میں کافی سوال گردش کر رہے تھے، مگر وہ بنا کچھ سوچے بھوت بنگلے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ بنگلے کے قریب پہنچ کر دونوں کے دلوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر تجسس نے ان کے قدموں کو روکنے نہ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے بنگلے کے اندر قدم رکھا، ایک خوفناک اور سنسان سا ماحول ان کے چہروں کے سامنے تھا۔ اندر کی دیواریں مٹی اور دیمک سے بھری ہوئی تھی اور ہر کونے میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بوسیدہ اور اداس چہرے والی تصویریں لٹک رہی تھی، جو کسی خوفناک داستان کی گواہی دے رہی تھی۔ ویراٹ نے چھوٹا سا ٹارچ نکالا اور کمرے کی تاریکی کو چیرتے ہوئے چاروں طرف روشنی کی۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان اور خون جیسے دھبے نظر آئے۔ اچانک ایک طرف سے دروازہ آہستہ آہستہ چرچرایا اور ان کے سامنے کھلنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل مضبوط کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے کے پیچھے ایک وسیع کمرہ تھا، جس میں ایک قدیم چولہا ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ خود بخود ہل رہا تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ دیو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ویراٹ، یہ جگہ واقعی میں کچھ غلط ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر ویراٹ نے جواب دیا، ہم یہاں تک آ گئے ہیں، بس تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں جھولے کے قریب پہنچے، اچانک سے جھولے کے پیچھے سے ایک سفید ساڑی پہنے عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر جلے ہوئے نشان تھے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور انتقام کا اظہار تھا۔ دونوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ان کے قدم زمین پہ جم سے گئے ہوں۔ عورت نے خوفناک آواز میں کہا، جو بھی اس بنگلے میں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ویراٹ نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ عورت نے غصے بھری نظروں سے ان دونوں کو گھورا اور بولی، میں اس بنگلے کی مالک تھی، مجھے میرے ہسبینڈ نے دھوکہ دے کر قتل کیا تھا اور تب سے یہاں قید ہوں۔ جو بھی مرد اس بنگلے میں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا رہ جاتا ہے۔ ویراٹ اور دیو نے ایک دوسرے کو خوف سے دیکھا اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ کسی طاقت سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک کمرے میں چھت سے خون ٹپکنے لگا اور فرش پر سیاہ دھبے نمودار ہو گئے۔ ہر سایہ جیسے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں سینکڑوں لوگوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ویراٹ نے اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ کھلنا تو دور، ذرا ہلا بھی نہیں۔ اچانک عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، اب تم میری قید میں ہو، جیسے میں یہاں قید ہوں۔ دونوں دوستوں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ان کی آوازیں دب کر رہ گئی۔ اس رات کے بعد ویراٹ اور دیو کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بنگلے سے رات کے وقت 2 نوجوان لڑکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ عورت ان پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی اس بنگلے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ جو وہاں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور یہ کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔